الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والصلاة والسلام على رسوله الذي خلق له السماوات والأرض وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلا کسی تمہید کے حج سے متعلق سوالات و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت، پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے، عورت عمرہ کرنے کے لیے گئی اور وہاں حیض کا خون شروع ہو گیا، تب وہ کیا کرے گی؟ اس سے پہلے والی نشست میں آخری سوال یہ کیا گیا تھا کہ حیض کا خون روکنے کے لیے جو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں تو کیا ان دواؤں کا استعمال کرنا شرعی اعتبار سے جائز ہے یا نہیں. وقت کے اختصار کی بنیاد پر مختصراً جواب دے دیا گیا. تھوڑی سی تفصیل اس کے حوالے سے یہ سماعت کر لیں کہ جب بھی عورت کو حج یا عمرہ کے لیے جانا ہو تو دوائی جو حیض کا خون روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اس کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ پہلے کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کے حوالے سے مشورہ کر لیں کہ یہ دوائی اگر میں اتنے دنوں تک لیتی ہوں تو کیا اس کی بنیاد پر مجھے جسمانی طور پر کوئی نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا. مشورہ کر لیں. عمومی طور پر یہی ہوتا ہے کہ بقدر ضرورت چند ایام اگر وہ حیض کے خون کو روکنے کے لیے دوائیں لی جائے تو عام طور پر اس سے کوئی زیادہ نقصان عورت کو نہیں ہوتا ہے. ہاں، اگر اس کی عادت بنا لی جائے اور بار بار اگر اس کا استعمال کیا جائے تو پھر وہ چیز بدن انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے. تو یہاں سب سے پہلے تو مشورہ یہی دیا جائے گا کہ آپ اپنے حوالے سے کسی اچھے ڈاکٹر سے پہلے ہی سے مشورہ کر کے معلوم کر لیں کہ دوائی میرے لیے مضر ہوگی یا نہیں ہوگی. اب اس کے بعد دوائی کا استعمال اگر عورت کرتی ہے اور دوائی کی بنیاد پر اسے حیض کا خون نہیں آتا ہے تو یاد رکھیں کہ اس صورت میں وہ پاک مانی جائے گی. جو بھی افعال ارکان ادا کرے گی یہی مانا جائے گا کہ پاکی کی حالت میں اس نے وہ افعال اور ارکان ادا کیے گئے. تو یہ تو ہو گیا دوائی استعمال کرنے کے حوالے سے. اب اس کے بعد جو اہم سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت عمرہ کی ادائیگی کے لیے گئی، احرام پہن لیا اس نے، احرام پہننے کے بعد مکۃ المکرمہ پہنچ گئی اور اسی حالت میں اس کو حیض کا خون آنا شروع ہو گیا. یا ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی سفر کی حالت میں گئے، ابھی میقات پر پہنچی نہیں گئے، احرام کی نیت نہیں کی گئے، اس سے پہلے ہی اسے حیض کا خون آنا شروع ہو گیا. تو اس میں یہ دو صورتیں پیش آ سکتی ہے. پہلی صورت کہ وہ احرام کی نیت کر چکی ہے، مکۃ المکرمہ پہنچ چکی ہے، اب اسے حیض کا خون آنا شروع ہو چکا ہے تو اس کے حوالے سے حکم یہی رہے گا کہ انتظار کرے یہاں تک کہ پاک ہو جائے. پاک ہونے کے بعد طواف کرے، طواف کرنے کے بعد سعی اور اس کے بعد تقصیر کروا کر کے وہ احرام سے باہر آ جائے گی. جب تک خون حیض بند نہیں ہوتا تب تک وہ انتظار کرے گی. یاد رکھیں کہ جو طواف ادا کیا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی طواف ہو،
نفلی طواف ہو، واجب طواف ہو، سنت طواف ہو، فرض طواف ہو، حیض کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دوسری بات آپ یہ جانتے ہوں گے کہ طواف کرنے کے لیے مسجد حرام میں جانا پڑے گا۔ خانہ کعبہ یہ مسجد حرام کے بیچ میں گئے تو طواف کے لیے مسجد حرام جائے بغیر چارہ کار نہیں گئے، تو مسجد میں ناپاکی اور حیض کی حالت میں عورت کے لیے جانے کی اجازت نہیں رہتی۔ تو یہ دو سبب گئے جن کی بنیاد پر عورت کو منع کیا جاتا ہے کہ حیض اور ناپاکی کی حالت میں اگر گئے تو انتظار کرے، پاک ہونے کے بعد طواف صحیح اور تقصیر کروا کر کے عمرہ کے احرام سے باہر آ جائے گی۔ تو اگر عمرہ کا احرام اس نے باندھ لیا گئے، عمرہ کے احرام کی نیت کر لی گئے، اس کے بعد اسے حیض کا خون شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم شرع رہے گا۔ پہلی صورت، دوسری صورت جو بتائی گئی کہ ابھی احرام کی اس نے نیت ہی نہیں کی اور اسی حالت میں اس کو حیض کا خون آنا شروع ہو گیا، تو اب یہاں پر اس کے لیے ایک حیلہ شرعیہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ میقات سے جب گزرے تو مکۃ المکرمہ جانے کی نیت نہ کرے، بلکہ بیچ میں جو بھی گاؤں یا جو بھی شہر آتا ہے اس جگہ پر جانے کا ارادہ اور نیت کر لے۔ جیسے عمومی طور پر جدہ ایئرپورٹ پر اترتے گئے، وہاں سے پھر بس کے ذریعہ مکۃ المکرمہ کا سفر ہوتا گیا، تو وہ عورت کیا کرے، بالکل پختہ ارادہ اور پختہ نیت کر لیں کہ مجھے پہلے جدہ جانا گئے، جدہ ہی میں پہلے جاؤں گی اور جدہ سے پھر مکۃ المکرمہ جاؤں گی۔ تو جب اس طرح کا وہ ارادہ کر لے گی، پکا ارادہ کرے گی، تو میقات سے بغیر احرام کے گزرنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ جدہ پہنچے، اس کے بعد مکۃ المکرمہ پہنچے، جب پاک ہو جائے تو پھر مسجد عائشہ آ کر کے عمرہ کا احرام باندھ کر کے عمرہ ادا کر لے۔ تو اگر احرام کی نیت سے پہلے ہی سفر کی حالت میں اس کو حیض کا خون شروع ہو جاتا ہے تو اس حیلے پر عمل کر سکتی ہے تاکہ احرام نہ پہننا پڑے، احرام کی پابندیوں پر عمل نہ کرنا پڑے، ویسے ہی گزر سکتی ہے۔ بیچ میں کسی بھی جگہ کی نیت اور ارادہ کرے، وہاں سے مکہ جائے گی تو پھر اس کے لیے بغیر احرام کے گزرنا جائز ہو جائے گا۔ تو یہ دو صورتیں اس کی ذہن نشی کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حج کرنے کے لیے گئی اور وہاں حیض کا خون شروع ہو گیا تو اب کیا کرے گی؟ ابھی میں نے بتایا کہ صرف ایک طواف ایسا رکن ہے کہ جس کو بغیر پاکی کے عورت ادا نہیں کر سکتی، مرد بغیر پاکی کے ادا نہیں کر سکتا ہے۔ طواف کے علاوہ حج میں جتنے ارکان گئے، مینا میں 8ویں تاریخ کو جانا، 9ویں تاریخ کو وقوف عرفہ، 10ویں کی رات میں مزدلفہ میں وقوف، 11 کو رمی کرنا، قربانی، اس کے بعد حلق کروانا، یہ جتنے بھی ارکان گئے 11 12 جو بھی رمی کے ہیں ارکان گئے، ان تمام کے لیے ان میں سے کسی کے لیے بھی پاکی اور طہارت یہ ضروری نہیں ہے۔ بغیر پاکی کے، بغیر طہارت کے یہ ارکان اگر عورت ادا کرتی گئے تو تمام ارکان اس کے صحیح مانے جائیں گے۔ تو حج کے لیے گئی ہے، حج کا احرام باندھنے کے بعد اگر اسے حیض کا خون شروع ہو جاتا ہے یا حج کا احرام باندھنے سے پہلے ہی حیض کا خون شروع ہو گیا ہے، حج کے ایام آ گئے، تو اب اسے کیا کرنا ہے، حج کا احرام باندھ لے گی۔ حج کا احرام باندھا ہوا گئے تو ارکان بھی مکمل ادا کرتی رہے گی۔ 8 کو مینا میں جائے، 9 کو عرفہ میں، 10 کی رات میں مزدلفہ میں رمی بھی کرے گی، سب کچھ کرے گی، صرف طواف زیارت کی اجازت نہیں رہے گی۔ طواف زیارت نہیں کر سکتی ہے، طواف زیارت کے لیے اسے انتظار کرنا پڑے گا پاک ہونے کا۔ 10 11 12 ان 3 دنوں میں طواف زیارت ادا کرنا واجب ہے، پہلے بیان کر دیا گیا۔ تو اگر ان 3 دنوں میں موقع مل جاتا ہے تو ان 3 دنوں میں پاک ہو کر طواف زیارت ادا کر لے۔ اگر ان 3 دنوں میں بھی موقع نہیں ملتا ہے، 13 تاریخ کو، 14 تاریخ کو، 15 تاریخ کو جب بھی پاک ہوگی طواف زیارت ادا کر لے گی تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، اور تاخیر چونکہ حیض کی بنیاد پر ہوئی ہے اس لیے اس پر دم کی ادائیگی بھی لازم
نہیں ہوگی. تو طواف زیارت کے علاوہ باقی تمام ارکان حج دوسرے لوگوں کی طرح وہ ادا کرتی رہے گی. عادت کے دنوں میں حیض کا خون رک گیا، پھر اس نے حج یا عمرہ کے ارکان ادا کیے، پھر خون آنا شروع ہو گیا، تب اس عورت کے لیے کیا حکم ہوگا؟ شاید یہ صورت سوال کی سمجھنا پہلے تو آپ کے لیے مشکل ہوگا، اس لیے صورت سوال میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. حیض کے حوالے سے عمومی طور پر جو احکام کے اگر آپ جانتے ہیں گے تو آپ کے لیے اس سوال اور اس کے جواب کو سمجھنا آسان ہوگا. حیض کے بارے میں حکم یہ رہتا ہے کہ شرعی اعتبار سے اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہوتی ہے. 10 دن کے بعد بھی اگر عورت کو خون آتا ہے تو اسے حیض کا خون نہیں مانا جاتا، استحاضہ کا، بیماری کا خون مانتے ہیں کہ 10 دنوں تک زیادہ سے زیادہ اس کی مدت ہے. اب عام طور پر عورتوں کو ہوتا یہ ہے کہ 6 دن، 7 دن، 8 دن عادت کے مقرر ہوتے ہیں کہ اس کے اندر اسے حیض کا خون آنا بند ہو جاتا ہے. سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ 6 دن 7 دن جو عادت مقرر تھی، اس عادت کے دن کے مکمل ہونے کے بعد خون بند ہو گیا، اب اس نے جا کر کے طواف ادا کیا یا حج کے ارکان جو ادا کرنے کے اس میں طواف، خاص طور سے باقی ارکان کے لیے طہارت شرط نہیں ہے، تو طواف اس نے ادا کیا یا عمرہ کا طواف ادا کیا. اب اگر 6 دن خون آیا تھا، ابھی 4 دن باقی بچیں گے 10 دن میں، اگر ان 4 دنوں کے اندر پھر خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ خون 10 دن کے اندر بند ہو جاتا ہے، 6 دن خون آیا عادت کے دن، اس کے بعد 7ویں دن خون بند رہا، 8ویں دن پھر خون آیا، 8 اور 9 2 دن خون آ کر کے 9ویں دن بند ہو گیا. 10 کے اندر اگر بند ہو جاتا ہے تو یہ بیچ میں جو 1 دن بغیر خون کے گزرا گئے، شرعی اعتبار سے اس کو بھی ناپاکی کا دن مانا جاتا ہے، حیض کا دن مانا جاتا ہے. اگر مان لیجئے کہ شروع خون ہوتا ہے 8ویں تاریخ کو، 8ویں دن شروع ہوتا ہے لیکن 8 9 10 کے بعد بھی وہ خون جاری رہتا ہے، تو اب جو 6 کے بعد دن کے سب پاکی کے دن مانے جاتے ہیں کہ اگرچہ خون آتا ہے لیکن پاکی کے دن مانے جائیں گے. تو 10 کے اندر شروع ہوا اور 10 کے اندر اگر بند ہو جاتا ہے اور بیچ میں جو 1-2 دن پاکی کے ملے گئے، اس میں اگر اس نے طواف زیارت ادا کیا گئے، فرض طواف ادا کیا گئے، تو حکم یہ رہے گا کہ پاکی کی حالت میں پھر اس کا اعادہ کرے، پھر اس کو ادا کرے. نہیں کرے گی، طواف تو ادا ہو گیا لیکن بڑے جانور کی قربانی اس پر لازم ہو جائے گی. اور اگر عمرہ کا واجب طواف، وہ پاک دن جو بیچ میں 1 یا 2 دن گزرے اس میں اگر کیا گئے، پھر 10 کے اندر خون آیا، 10 کے اندر بند ہو گیا، تو اس واجب طواف کے بارے میں حکم یہی رہے گا کہ پاکی کے ایام جب آ جائیں تو پھر اس کا اعادہ کر لے. اگر نہیں کرے گی تو چھوٹے جانور کی قربانی یعنی دم اس پر لازم ہوگا. تو یہ شریعت کا حکم ہے. اس میں ایک خاص چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ 10 دن کے اندر شروع ہوا اور 10 دن کے اندر ہی بند ہو گیا، بعد میں بھی جاری رہے گا، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. وہ طواف جو اس نے ادا کیا وہ صحیح طور پر ادا ہو جائے گا. نہ اعادہ کرنا ہے، نہ بدنا یعنی بڑے جانور کی قربانی دینی ہے، نہ چھوٹے جانور کی قربانی دینی ہے. عورت اپنے شوہر کے ساتھ حج یا عمرہ ادا کرنے کے لیے گئی اور وہاں پہنچ کر شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ عورت عدت کیسے گزارے گی؟ ایسی خبریں تو آپ نے شاید سنی ہوگی کہ عورت حج کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ گئی یا محرم کے ساتھ گئی، عمرہ کے لیے شوہر کے ساتھ گئی. اب وہاں پہنچ کر کے ہوا یہ کہ شوہر کا انتقال ہو گیا. اس طرح کی خبریں آتی ہیں، اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں. تو اب اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اب جو حج کے ارکان کے کیا وہ عورت ادا کرے گی؟ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوگا. اور دوسرا سوال کہ عدت کے دن اسے کیسے گزارنے؟ شوہر کا انتقال ہوا، عدت کے ایام شروع ہو گئے، تو اب عدت کیسے گزارے گی؟ عدت میں تو حکم یہ ہوتا ہے کہ مکان ہی میں رہنا ہوتا ہے، بغیر ضرورت کے نکلنے کی اجازت نہیں ہے.
تو یہ دو سوال پیش آتے ہیں کہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پہلے سوال کا جواب یہ رہے گا کہ جب وہاں مکۃ المکرمہ پہنچ چکی ہے تو اب وہ تمام ارکان حج ادا کر لے گی، جتنے حج کے ارکان کے وہ ادا کرے. اگر عمرہ کا طواف باندھا تھا تو عمرہ کا احرام باندھا تھا تو عمرہ کے ارکان ادا کر لے گی. عدت کا معاملہ کیا گئے تو عدت کے حوالے سے یہ گئے کہ اب چونکہ وہاں رکنے کی تو اجازت نہیں مل سکتی، مقررہ ایام کے بعد واپس آنا ہی پڑے گا، تو واپس یہاں پر چلی آئے. ایئرپورٹ کے قریب اگر کہیں ایسا مکان ہے جس میں وہ عدت گزار سکتی ہے تو وہاں عدت گزارے، وہ بھی نہیں ہو پاتا ہے تو اپنے وطن میں شوہر کے ساتھ جہاں رہتی تھی وہاں آ جائے، وہیں آ کر کے وہ عدت کے ایام مکمل کرے گی. اس میں یہ غلط فہمی کسی کے ذہن میں پیدا نہ ہو کہ یہاں آ کر کے جب اپنے وطن میں اپنے گھر میں آ کر کے بیٹھے گی تب سے عدت کے دن شروع ہوں گے. ایسا نہیں ہے، شوہر کا انتقال ہوا تبھی سے عدت کے دن شروع ہو چکے ہیں. پہلی تاریخ کو انتقال ہوا ہے تو 4 مہینے اور 10 دن، اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کے علاوہ انتقال ہوا تو 130 دن تک اسے عدت میں رہنا ہوتا ہے.